اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ویور، آج میں آپ کو ایک کھانے وال کی ایسی نامور شخصیت سے بنانا چاہتا ہوں جن کا نام ہے نواب ریاض خان سیال صاحب. وہ سابقہ MPA 206 PP سے رہے ہیں، سیکرٹری ہیومن رائٹ ساؤتھ پنجاب گورنمنٹ پاکستان، چیئرمین ہیلتھ اینڈ فوڈ اتھارٹی، فوڈ کنٹرولر، چیئرمین سوشل ویلفیئر ضلع خانیوال، فیڈرل چیئرمین امن کمیٹی پاکستان، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ PMQ ڈسٹرکٹ خانیوال، ٹکٹ ہولڈر PMLQ ڈسٹرکٹ خانیوال، ٹکٹ ہولڈر صوبائی اسمبلی PMQ PP 206، جنرل سیکرٹری پنجاب عوامی مسلم لیگ پاکستان، ایکس پارلیمنٹری سیکرٹری PMQ پنجاب، وائس چیئرمین انٹیگریشن پنجاب، ایڈوائزر ٹو گورنر پنجاب لاہور، نواب آف جنگ جناب نوازش خان صاحب، جناب نواب ذوالفقار خان صاحب سیال، ایکس MNA نواب نجف خان صاحب سیال صاحب، نواب آف جنگ جناب امان اللہ خان صاحب سیال. یہ ان کے ثبوت ہے، یہ ان کے قبیلہ ہے، یہ ان کے ریلیٹیو ہے، ان کے ملنے والے ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں. کام اپنے علاقے میں کیے ہیں اور آپ اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے میں اپنے دور میں ہمارا حلقہ خانیوال اور ڈسٹرکٹ خانیوال میں سب سے پہلے ہمارے وہاں پہ کارڈیالوجی ہاسپٹل جو تھا، جو نشتر ہاسپٹل بھی وہاں پہ موجود ہے، جو کہ ہمارے رحیم یار خان اور جنوبی پنجاب ساؤتھ پنجاب سے کارڈیالوجی ہاسپٹل کو رحیم یار خان یا صادق آباد لے جانا چاہتے تھے. تو میں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ پوری اسمبلی میں نے آواز اٹھائی کہ کارڈیالوجی ہاسپٹل پنجاب کا درمیان خانیوال بنتا ہے، جو ہمارا جنکشن ہے. ہمیں خانیوال میں سب سے پہلے کارڈیالوجی ہاسپٹل کا آغاز کیا جائے، جو کہ ملتان میں اس وقت موجود ہے. دوسری بات یہ رہی کہ ہم اپنی انڈسٹریز کے لیے جو لیبر مزدور کا جو میں نے وہاں پہ کام کروایا، وہ سب سے پہلے نیسلے فیکٹری، بروکمنٹ فیکٹری اور وہاں ترقیات یونین کونسل سے لے کر ہم نے وہاں پہ لوگوں کی سب سے بڑی مزدور لیبر اور زراعت کو میں نے بہت فروغ دیا آپ نے اور وہ کام کروایا. اور اس کے بعد انشاءاللہ اس وقت خانیوال کی تاریخ میں ہم نے وہاں پہ ایک شوگر مل کا بھی آغاز کیا، جو کہ آج ہمارا وہاں پہ ذمہ دار جو ہے وہ گنا وہاں پہ شوگر مل خانیوال میں، جو کہ آج ہمیں وہاں پہ مزدور بھی اور ہمارا زراعت بھی خوشحال ہے. آپ نے لوگوں کی فلاح و بہبود کے اتنے اچھے کام کیے ہیں کہ کارڈیالوجی ہاسپٹل آپ کے خانیوال میں نہیں تھا، لوگوں ملتان اور دوسرے شہروں میں دور دراز سے جانا پڑتا تھا. آپ کی کتنی نفوس پہ وہاں پہ افراد ہیں، کتنی مشتمل ہیں آپ کے وہاں پہ لوگ جس کے لیے آپ نے یہ کارڈیالوجی ہاسپٹل بنوایا؟ جو کہ ہماری جنوبی پنجاب کی آبادی جو ہے وہ سینٹرل پنجاب اور اپر پنجاب سے زیادہ آبادی ہے، جو کہ ہمارا لیا، بھکر، ملتان، وہاڑی، سائیوال، خانیوال، صادق آباد، رحیم یار خان، راجن پور اور تحصیلیں، جو کہ ہمارے 20 ضلع ہیں، جس میں 80 تحصیلیں ہیں اور زیادہ آبادی سے ہمارا جنوبی پنجاب اور وہ موجود ہے. جو کہ ہماری لیبر اس علاقے میں بہت زیادہ مزدور کا وہ مسئلہ تھا، جس پہ ہم لوگوں نے مزدور کی خوشحالی کے لیے وہاں پہ کام کیا. اور ڈویژن ہماری ملتان ہے، جس میں تحصیل خانیوال تھی. تو میں نے سب سے بڑی آغاز سیاست سے سب سے پہلے میں نے اپنے ڈسٹرکٹ خانیوال کو ضلع بنایا. سبحان اللہ جی. یہ آپ کے یہ جو آپ نے تاریخی کام کیا، یہ آپ کے نواز صاحب ذمہ چڑھتا ہے کہ آپ نے اسے ضلع بنوایا خانیوال کو. تو نواز صاحب جو آپ کے اباؤ اجداد تھے وہ پیپل پارٹی کے ساتھ اتنی علاقہ تھی ان کا، انہوں نے بھی ابھی پیپل پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے ہیں آپ کے بڑوں نے؟ جی، میرے بڑوں نے، میرے بزرگوں نے فخر امام کو ہرا کے ایک جٹ آدمی، ان پڑھ آدمی، انگوٹھا ٹیک آدمی، اس نے فخر امام کو بھاری اکثریت سے ہرا کر نیشنل اسمبلی کے ممبر بنے اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے ٹکٹ پہ. ان کا نام سر؟ ان کا نام مہر اقبال ہرائی صاحب. مہر بڑے اقبال ہرائی صاحب، وہ بہت بڑی شخصیت ہے. فخر امام صاحب جنہوں آپ نے ہرایا وہ بہت بڑے پلر تھے جو آپ لوگوں نے عوامی طاقت سے انہیں کرایا. تو اس کا مطلب ہے نواز صاحب عوام میں آپ کے بڑے گہرے مناسب ہیں اور بڑی گہری جڑیں ہیں آپ کی عوام میں. اب عوام کے دکھ میں شامل ہوتے ہیں، اس لیے عوام آپ کو پسند کرتے ہیں. تو نواز صاحب تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کہاں سے مائگریٹ ہو کے جنگ میں آئے تھے، یا آپ شروع سے جنگ کے رہنے والے تھے؟
جو کہ ہم شروع سے ہی جھنگ ہمارا ایک قدیمی سب سے پنجاب کا پرانا ضلع ہے، اور جھنگ جو تھا وہ ایک حضرت باؤ سلطان کی تاریخ بھی ہے سامنے، اور جھنگ جو ہے وہ ایک نوابوں کا قلعہ تھا، آج بھی وہ قلعہ موجود ہے، اور اس کے بعد نواب آف جھنگ سے ہی تاریخ ہماری، اور شروع سے ہی ہم پاکستان کی اس ریاست پہ موجود ہیں۔ اور جو لوگ ہجرت کر کے جناب قائد اعظم علی محمد علی جناح صاحب نے پاکستان بنایا، جو لوگ ہجرت کر کے آئے، ان نوابوں نے انہیں وہاں پہ اکوموڈیٹ کیا، ان کی ضرورتوں خیال سپورٹ کی انہیں کیا۔ اور اس کے بعد جب کانگریس کی یہاں پہ پاکستان کی تاریخ میں الیکشن ہوا مسلمانوں اور کانگریس کا، تو ان نوابوں نے کانگریس کی مخالفت کی تھی اور مسلمانوں کی سپورٹ کی مسلم تھی، لیگ کا کی انہوں نے سپورٹ کی تھی۔ تو نواز صاحب، آپ کے جو اتنی آپ کا جو سیاست میں آپ کا اتنا لمبا دور ہے، اس میں آپ نے لوگوں کو بہت سارے فائدے پہنچائے، لوگوں نے آپ سے لوگوں کی باہمی رغبت بنی، یکجہتی بنی۔ تو نواز صاحب، یہ مجھے ایک بات بتائیں کہ ہمارا جو ملک ہے اس وقت سیاست میں کس ڈگر پہ چڑھ پڑا ہے، وہ تھوڑا سا اس پہ گفتگو کریں۔ سب سے پہلے تو میں اپنی پاکستان کی ریاست، پاکستان کی عوام اور پاکستان کی مخلوق اور پاکستان کا یہ جو ہماری مٹی ہے، اس سے ہم محبت یہ کرتے ہیں کہ اس پاکستان کا اللہ پاک نے خود وعدہ کیا ہے کہ یہ انشاءاللہ حفظ و ایمان میں ہے۔ ہمارے ادارے، ہماری فوج، پاکستان زندہ باد، اور انشاءاللہ ہم مضبوط ہیں، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ جہاں تک یہ سیاست کا مسئلہ ہے یا جو کہ مسائل کا مسئلہ ہے یا اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں، تو اس پہ میں یہ فیصلہ کروں گا کہ انشاءاللہ یہ آئندہ رائے عمل جو ہے وہ ہماری ایک مضبوط اسمبلی بنے گی، اور اس میں انشاءاللہ ہمارے پاکستان کے اچھے اور اس عوام کے لیے فیصلے۔ رائے نواز صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں، نواب ریاض سیال صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو آئندہ الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وقت پہ؟ میں یہ سوچ رہا ہوں، جہاں تک تو یہ پوزیشن ہے، جہاں تک یہ معاملات جو چل رہے ہیں، اس پہ الیکشن ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، یہ الیکشن ہوگا کیونکہ الیکشن ہونا چاہیے، الیکشن نہیں ہے تو ہم بالکل مضبوط نہیں ہیں۔ ہماری آؤٹ آف کنٹری ملکوں سے لینا دینا معاملات، وہ ہماری اسمبلی جمہوریت ہی ہماری ایک ریڑھ کی ہڈی ہے، جو کہ الیکشن ہوں گے، مگر ابھی تک مجھے نظر نہیں آ رہے کہ وہ الیکشن کب ہو۔ نواز صاحب، ایک بڑا تھوڑا سا اہم سوال ہے، کیا آپ کو یہ الیکشن جو ہے ون سائیڈڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا کہ پورا مقابلہ ہوگا، ساری جو باتیں مارکیٹ میں آئیں گی، میدان میں آئیں گی، ان کا دنگل بنے گا؟ یہ ذرا تھوڑا بتائیں۔ یہ میں اس بات پہ جانا چاہ رہا ہوں کہ جو اس وقت ہماری پارٹیاں وہی پارٹیاں ہیں جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور کاف لیگ اور مختلف جماعت اسلامی اور تمام جو پارٹیاں ہیں، تو میں تو یہی چاہوں گا کہ جو میری سوچ کے مطابق ہے کہ خدارہ کہ میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ سب پارٹیاں بیٹھ کے ملک کے لیے، قوم کے لیے، اس مخلوق کے لیے سوچیں کہ کیا یہ ہماری ایک دوسرے کی کھینچا تانی سے ہمارے جو مخلوق ہے، جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں، جو سسٹم ہے وہ کمزور ہو رہا ہے، ہماری معاشیت کمزور ہو رہی ہے، ہمارے مزدور اور ہمارے 14 کروڑ عوام جو ہے، جو لو طبقے کے لوگ ہیں، وہ پس رہے ہیں۔ ان کی آواز ہے میری کہ خدارہ یہ ساری پارٹیاں اکٹھے ہو کے اپنا الیکشن کروائیں اور آئندہ ایک مضبوط اسمبلی بن کے 14 کروڑ عوام جو مزدور طبقہ پس رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی شفقت کا ہاتھ اور خدا کے واسطے کہ انہیں کوئی مہربانی کرے۔ نواز صاحب، عام بندے کی زندگی نشیریں بنی ہوئی ہے، آج کل مہنگائی ہے، آپ تو نواب لوگ ہیں، آپ کو تو کسی چیز کی پرابلم ہوتی، لوگ آٹے تنگ ہیں، تو اس مہنگائی کا آپ کسے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ جو اتنے ہمارے ملک کے خزانے پہ بوجھ پڑا ہے، ہم نے اتنے قرضے لے کے ہم واپس نہیں کر سکے، اس کے کون لوگ ذمہ دار ہیں؟ تھوڑا سا یہ بتائیں۔ میں ایک اس پہ یہ بات کروں گا کہ ہماری تاریخ پاکستان کی جمہوریت میں
ہر لیڈر آیا اور 5 سال 4 سال گزارے چلے گئے، اور اس میں زیادہ پیریڈ جو ہے وہ ہمارے قابل احترام میاں نواز شریف صاحب نون لیگ نے اس ملک میں 3 بار وزیر اعظم وزیر اعلیٰ رہے، وہ زیادہ عرصہ انہوں نے پاکستان پہ حکومت کی۔ سب سے پہلے میاں شہباز شریف کا یہ منشور تھا کہ تعلیم اور ایجوکیشن 2 بار وزیر اعلیٰ بنے، انہوں نے ایجوکیشن کو اپنایا۔ ٹھیک ہے، ایجوکیشن جہاں تک ڈگریاں لے کے ان کا انتظام نہ کیا، جو کہ آج کل بے روزگار اپنی ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں۔ سب سے پہلے انہیں اگر تعلیم کا شوق تھا تو ان کی ڈگریوں کے بعد ان کے روزگار کا بھی ایک بندوبست کیا جانا تھا، جو کہ انہوں نے نہیں کیا۔ یہ سب سے بڑی نون لیگ کی پہلی ناکامی ہے کہ آؤٹ آف کنٹری ملکوں میں سب سے پہلے ایک ڈگری اور مزدور کا روزگار کا سوچنا چاہیے۔ انہوں نے اس کے متبادل روزگار کا نہیں سوچا، انڈسٹریز کو نہیں سامنے دیکھا، زراعت جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے اس کو نہیں دیکھا۔ اس پالیسی میں آپ کی کارکردگی باتیں کر لی، عوامی باتیں کر لی، اب میں اپنی ذات پہ بات کر رہا ہوں، اس پہ مجھے صحیح جواب دیجیے گا، کیونکہ یہ آزاد میڈیا ہے، آپ نے آزاد ہو کے بات کرنی ہے۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نام نواز صاحب، کبھی آپ نے عشق فرمایا کسی سے، لڑکپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں؟ دیکھیں، جو میری عمر کا حصہ گزرا ہے اور اب میں اس عمر میں ہوں، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا جنگ جو ہے وہ عشق کی ایک کڑی ہے، اور وہاں پہ تاریخ بھی ہے۔ اور سب سے پہلے تو میں آج تک محبت کی ہے تو اپنے محبوب سے کی ہے، محبت کی ہے تو میں نے اپنے اس نیک کاروں لوگوں سے کی ہے اور ولیوں سے کی ہے۔ محبت تو عشق یہی ہے جو میں نے حضرت باؤ سلطان سے کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس نواز صاحب، اس حوالے سے آپ ایک درویش لگے بنتے ہیں، تو درویش جو ہے وہ بھلا ہی کرتا ہے، تو آپ نے بھی یہ سوچا ہے میں نے بھلا ہی کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ جب تک زندگی ہے میری۔ تو نواز صاحب، آئندہ آپ کا کیا لائحہ عمل ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو منسٹر بنائے، اللہ تعالیٰ کو پنجاب سے لے کے جائے، قومی اسمبلی میں لے کے جائے، آپ کو اچھی وزارت ملے، تو آپ کے کیا پروگرام ہے، ڈیزائن میں کیا لائحہ عمل ہے، وہاں کے لیے کیا کریں گے آپ؟ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا جی تو میں اسمبلی میں گیا تو میری سب سے پہلے آواز یہ ہوگی کہ ہمارے جتنے پاکستان کی ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں، ہمارے بھائی جو بچے ہیں بے روزگار ہیں، جو اس وقت تک بے پریشان ہیں، سب سے پہلے میں ان کی آواز اٹھاؤں گا کہ ان کا انتظام کیا جائے، روزگار کا سب سے پہلے روزگار کی آواز دوں گا۔ دوسری، ہمارے پاکستان کے جتنے انجینئر لوگ ہیں ان کی آواز دوں گا کہ وہ آؤٹ آف کنٹری جا کے کام نہ کریں، وہ ہمارے پاکستان میں انجینئر لوگ کریں تاکہ ہمارا ملک جو ہے ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال یہ کروں گا کہ ہر گھر میں ایک انجینئر دیکھنا چاہتا ہوں، میرا یہ منشور ہوگا کہ ہر گھر میں ایک انجینئر بنے اور وہ پورا گھرانہ انجینئر بنے کہ ہمارا ملک گھر سے ہی اپنی بنیاد سے ہی ترقی کرے۔ شکریہ نواز صاحب، بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔ جی